السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی کامن کویسچن جو بار بار آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سر یہ جو زندگی ہے یہ بڑی مشکل معلوم ہو رہی ہے، صبر نہیں آ رہا، کوئی غم ملا ہے جس کے بعد پھر صبر نہیں آ رہا، فلانا مسئلہ ہو گیا اس کے بعد یہ ہو گیا ہے۔ اس کے میں آپ کو 2-3 ریزنز بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ جو توکل ہے نا، یہ اس کا جو بیٹری ہے نا یہ بہت لو رن ہو رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہونی چاہیے۔ جب چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو ہم پھر کمپلین شروع کر دیتے ہیں، اور کمپلین کی ایک یہ طریقہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بے صبری کا شکار ہو جائے اور بے صبری ہی میں رہے، اور پھر اس کا برملا اظہار بھی کرنے لگ جائے کہ میں تو بھی بڑی بے صبری کا شکار ہو گیا ہوں، مجھے تو یہ ہو گیا ہے، مجھے تو وہ ہو گیا ہے۔ اس کا ایک ناشکری سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور توکل کی کمی اور اس طرح کی اور مختلف ایلیمنٹس۔ دیکھیں، ہم سب نے کسی نہ کسی پیارے کو کھویا ہے، ہم سب نے۔ کوئی بھی اس وقت ایسا نہیں ہے کہ جس نے کسی نہ کسی پیارے کو نہ کھویا ہو، کسی نہ کسی مشکل سے نہ گزرا ہو، کسی نہ کسی پریشانی نے اسے نہ پکڑ لیا ہو۔ لیکن یاد رکھو کہ انسان کی جو کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی ہے نا، اس سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ یہ قانون ہے جو اللہ نے بنایا ہے کہ اس سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ بعض دفعہ میں نے دیکھا کہ بڑے متحمل مزاج لوگ ہوتے ہیں، بڑا ان کے اندر تحمل ہوتا ہے، اور ان کی زندگی دیکھیں تو ان کی زندگیوں میں ایسے ایسے پہاڑ ٹوٹے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے مجھ پہ ٹوٹ گئے ہوتے تو میں تو ختم ہو جاتا۔ اللہ نے انہیں اتنا حلم عطا کیا کہ وہ اتنے بڑے بڑے مصائب کو بھی جھیل جاتے ہیں، بڑے ہنس کے، آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے اپنی زندگی کا کوئی مقصد ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے۔ جیسے قرآن نے کہا نا کہ تمہاری جانوں میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، جیسے کائنات میں نشانیاں ہیں تو تمہاری جانوں میں نشانیاں ہیں۔ اپنی جانوں کی نشانیوں کو کھوجو، تلاش کرو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بن سکتا تو نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ کیا ہماری زندگی کا ایک ہی مقصد رہ گیا ہے کہ ہم دکھوں میں گھرے رہیں، روتے رہیں؟ نہیں، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ دیکھو، بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی پریشانیاں اللہ کے انبیاء اور رسولوں پر آئی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا، یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو، گھبرانا نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے، توکل رکھنا ہے، استقامت رکھنی ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق اور سچ کے ساتھ ڈٹے جمے رہے اور اس سے قبل ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی تھی، اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ گئی۔ وہ اللہ پر توکل کرنا نہیں چھوڑتے، اللہ پر بھروسہ ان کا اتنا زبردست اور سٹرونگ ہوتا ہے۔ یہ ایمانیات میں سے ہے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا تو ہے، پر اندر نہیں اترا۔ اس کو اندر اتاریں، اس کلمہ طیبہ کو اپنی روح میں اتاریں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ عز و جل کے، اور اس کو مانیں۔ جب معبود وہی ہے، الہ وہی ہے، رب وہی ہے، پالنہار وہی ہے، رحمان وہی ہے، رحیم وہی ہے، غفار وہی ہے، ستار وہی ہے، تو ہمیں کس چیز کی فکر ہے؟ جب سارا کچھ وہی ہے اور میں کچھ ہوں ہی نہیں، تو میں کچھ ہوں نہیں اور فکر بھی مجھے ہی ہے۔ دیکھیں نا،
نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑنا تھا میں نہ ہوتا بھی تو، لیکن سارے غم مجھے ہی لاحق ہوئے ہوئے ہیں، میں ہی شور کر رہا ہوں، میں ہی ہائے ہائے کر رہا ہوں۔ تو اس ہائے ہائے سے باہر آئیں، اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، جسٹ ڈیفائن اے پرپس۔ اس کے لیے آپ کو کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں چاہیے، اپنی زندگی کا مقصد اینڈ پرپس ڈیفائن کرنے کے لیے۔ اللہ نے آلریڈی دے دیا ہے، میں نے تمہیں بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے، تمہارا پرپس تو ڈیفائن ہو گیا ہے بھائی۔ اب جب تمہارا پرپس ڈیفائن ہو گیا ہے تو تم نے اس پرپس کو اچیو کرنے کے لیے کرنا کیا ہے، وہ ہمارا کام ہے۔ ہاؤ کین یو میک اے ڈفرنس، آپ کیسے ڈفرنس اس میں کریٹ کر سکتے ہیں؟ That's basically all you have to do. Think about it. سوچیں اس کے بارے میں، وقت برباد نہ کریں۔ ہم وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوچ کے، محلے میں کیا ہو رہا ہے، تانکا جھانی، فلاں کی شادی ہو گئی، فلاں کی نہیں ہوئی، فلاں کی ٹوٹ گئی، فلاں کے گھر میں جھگڑا ہو گیا۔ یہ فلاں کا کوئی دخل نہیں ہے ہماری زندگیوں میں، فلاں کو چھوڑ دیں، اپنی فکر کریں۔ جب پڑی اپنی خامیوں میں نظر جب پڑی اپنی برائیوں پہ نظر، تو پھر کیا ہوا کہ جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ ہمیں اپنی فکر کوئی نہیں ہے، بس اس کی فکر اس کی فکر، پھر ہم پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ ہی سیڈ شی سیڈ کا چکر ختم نہیں ہوتا ہمارا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا۔ وہ کہن دو یار، کہنے دو، تسی اپنا کام کرو، آپ اپنا کام کریں جی، دنیا کا کام ہے کہتی رہتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نا، وہ یو گیٹ ٹو پک یور بیٹلز، اپنی جنگیں جو ہیں نا ان کو پک کرو۔ ہر جگہ نہیں لڑ سکتے، ختم ہو جاؤ گے لڑ کے، زندگی ختم ہو جائے گی، لڑائیاں ختم نہیں ہوں گی۔ تو پھر بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ ان راستوں پر محنت کرو جو دنیا اور آخرت کی فلاح کے لیے ہیں۔ ہم نے ان راستوں پر محنتیں کرنی شروع کر دی ہیں جس سے دنیا آخرت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تھنک اباؤٹ اٹ، کس ڈائریکشن میں ہم جا رہے ہیں؟ اینا تذہبون، کدھر جا رہے ہو؟ اللہ بلا رہے ادھر آؤ، جنت کے راستے کی طرف آؤ، سارعو، مغفرت کے راستے سے آؤ، گناہوں کو چھوڑ دو، برائیوں کو چھوڑ دو، اچھائیوں کی طرف آؤ، نیکیوں کی طرف آؤ، اور ہم پتہ نہیں کدھر ہی کہیں اور ہی گم کردہ رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنی تمام الجھنوں کی سلجھن کے لیے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرو۔ الذین جاہدوا فینا، اللہ کہتا ہے جو ہماری تلاش میں محنت کرتے ہیں، پھر انہیں ہم راہ دکھاتے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہماری زندگیوں میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں آتا ہے، سب کی زندگیوں میں آتا ہے۔ But we have to, until and unless we are convinced, nobody can convince us. ہمیں پہلے اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا، میں نے اس سے باہر آنا ہے، میں نے اس طرح نہیں زندگی گزارنی، میں اس طرح نہیں گزار سکتا زندگی۔ ان لوگوں کا کیا جو اس وقت میرے اراؤنڈ ہیں، I cannot do injustice to them، میں ان کے ساتھ نا انصافی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے جو چلا گیا، اس کی وجہ سے میں ان کے ساتھ نا انصافی کروں جو آلریڈی میرے پاس موجود ہیں۔ Think about it۔ اس کا کیا جواب دو گے آپ اللہ کو کہ وہ جو تمہارے پاس تھا تمہیں اس کی تو فکر ہی نہیں تھی، جو نہیں تھا تم اس پر ہی روتے رہے۔ Anyway, I hope you got the point۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔